میں ہوں سلمان رشید اور یہ ہے ایک مسافر کی دنیا۔ میرا ایک نوجوان دوست ہے، فخر حسن اس کا نام ہے۔ وہ یہاں اکاڑا میں، لاہور سے زیادہ دور نہیں، وہاں رہتا ہے اور کبھی کبھی کوئی دلچسپ داستان سنا دیتا ہے۔ ایک اس نے ایک بابے کی داستان بھی سنائی ہے کہ ایک قبر ہے وہاں پہ، اور وہاں وہ کہتے ہیں جی پولیو کا بھی علاج ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ سب الٹ اب باتیں، کچھ نہیں ہوتا۔ ابھی اس دن فخر کا ٹیلی فون آیا کہ جی آپ نے کبھی الیگزینڈر کے اکاڑا آنے کا نہیں ذکر کیا۔ تو میرے جی میں تو آئی کہ میں کہوں آؤ دے نانکے سی نا اکاڑے تھے، اتھے نہیں وڑدا سی، نانکیاں نال وہ بند ہی نہیں سی۔ تو لیکن میں نے کہا یار اکاڑے تو وہ کبھی آیا نہیں، یعنی اس طرف بیاس اور ستلج کے کنارے تو وہ کبھی آیا ہی نہیں۔ تو کہنے لگا نہیں جی وہ یہ ایک مراسی ہے، ٹیلی ویژن کے اوپر آتا ہے، اور وہ مراسی ہے، مجھے اس کا نام پورا نہیں پتہ کیا ہے، کوئی شکل مجھے ہلکی سی یاد ہے کیونکہ لوگ مجھے اس کے ٹوٹے بھیجتے رہتے ہیں۔ وہ جو جہالت کی باتیں وہاں ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھ کے کرتا ہے، کسی ایک چینل پہ آتا ہے کہ جی وہ مراسی نے تو کہا ہے کہ وہ اکاڑے میں آیا تھا اور یہاں اس کو تیر لگا اور وہ پھر مر گیا۔ تو میں نے کہا ہے یہ داستان تو آج پہلی بار میں سن رہا ہوں۔ ملتان کے تیر کا میں سنا ہوا ہوں، اور ملتانیوں کا یہ بھی میں نے سنا ہوا کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ ساڑھے تیر پاروں ہی مریا سی۔ تو کہتا ہے جی وہ یہ آپ داستان کبھی سنائیں۔ میں نے کہا بھائی میں الیگزینڈر کے کئی ٹوٹے سنا چکا ہوں، تو اب یہ ایک نیا ہوگا۔ فخر نے کہا کہ نہیں آپ نا الیگزینڈر کے اوپر ایک پوری سیریز کریں۔ تو وہ 2001 کے اندر میں نے پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے کی تھی، وہ میرے اس چینل کے اوپر بھی ہے، لیکن اس کی آواز بھی خراب ہے، اس کی ویسے بھی کوالٹی خراب ہے، کیونکہ وہ سخت تو وہ VHS ٹیپس ہوتی تھیں، شاید وہ ٹیپ کیسیٹس ہی ہوتی تھی جو اس میں ڈالا کرتے تھے کیمرے میں، اس کے اوپر ریکارڈ ہوئی ہے، تو کوالٹی بھی کوئی نہیں ہے۔ اب میں جا تو کہیں نہیں سکتا، باجوڑ میں نہیں جانا۔ وہ دہشت گرد جو ہیں داڑھیوں والے افغانستان جنہیں بھیجتا ہے ہمارے یہاں، وہ مجھے لے جائیں گے، ذبح شبہ کریں گے مجھے، تو ادھر جانا تو ناممکن ہے۔ اور پھر مکران میں سے جو الیگزینڈر نے سفر کیا تو ادھر بھی جانا ناممکن ہے۔ تو یہ ہے کہ میں یہاں بیٹھے بیٹھے کچھ تصویریں ہوں گی میرے پاس، اور باقی نقشوں کے ذریعے سے ایک الیگزینڈر کے اوپر 2 یا 3 پارٹس کا ایک ہم کرتے ہیں۔ اب یہ کوئی 20 منٹ کا ہوگا، اور اس میں کم سے کم وہ سارے ایک ہی جگہ پہ آ جائے گا۔ ہمارے یہاں یہ جو بھانڈ پنا ہے نا، وہ بہت عام ہے۔ جیسے کوئی ذرا بڑی عمر کا ہو جاتا ہے نا، تو وہ پھر جتنی مرضی اوٹ پٹانگ ہانکتا رہے وہ ہم مانتے رہتے ہیں۔ ایک اسی طرح کسی اور دوست نے ایک بار ایک ٹوٹا بھیجا، ایک داڑھی والا آدمی، ٹوپی بھی پہنی ہوئی ہے، اچکن پہنی ہوئی ہے، اور مولوی ٹائپ لگ رہا ہے، اور ایک اینکر پرسن کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے کسی ٹیلی ویژن چینل کے اوپر، اور وہ اینکر جو ہے وہ بھی جاہل اور وہ بڈھا بھی جاہل۔ تو وہ ہنس کے اسے کہتا ہے اچھا آپ ہمیں الیگزینڈر کا بارے میں بتائیں، یہاں کراچی میں آ کے اس نے کیا کیا۔ اس نے کہا وہ الیگزینڈر جب ملیر آیا تو اس کو ملیریا ہو گیا اور وہ مر گیا، تو اسی لیے تو اس کو ملیر کہتے ہیں، ملیریا کی وجہ سے۔ اب اس ایڈیٹ بڈھے کو یہ نہیں پتا کہ گریک میں ملیریا کو ملیریا نہیں کہتے، ملیریا لاطینی زبان کا لفظ ہے، گریک میں ملیریا جو ہے وہ ایلنوسیو ہے۔ تو وہ اس قسم کی، اب جتنے لوگ اس بڈھے کی باتیں سنتے تھے، اور پتہ نہیں اس سے پہلے بھی وہ کیا کیا ہانکتا رہتا ہوگا، جو وہ سارے سچ مانتے ہیں۔ کیونکہ ہمارے یہاں میں کئی بار دیکھتا ہوں کہ لوگ ایسی عجیب، مطلب عقل کو حیران کر دینے والی بات پوچھتے ہیں کہ جی وہ ہم نے تو یہ سنا ہے ایسے ہوا تھا۔ جیسے اگر آپ ہانک دیں نا کوئی، تو ہر کوئی وہ بات مان لیتا ہے۔ یہ کوئی 20 سال پرانی بات ہے کہ میں نے ایک نوجوان کو کہا کہ تمہیں پتہ یہ فیصل آباد کو فیصل آباد کیوں کہتے ہیں؟ کہ نہیں۔ میں نے کہا یہ فیصل آباد اس لیے فیصل آباد ہے کہ یہاں پہ فیصلے ہوا کرتے تھے، پورے پارٹیشن سے پہلے پوری انڈیا کے لوگ یہاں آ کے اپنے جو بھی ان کا فیصلہ ہوتا تھا، یہاں ایک کمشنر بیٹھتا تھا، انگریز افسر بیٹھتا تھا، اور وہ سب کے فیصلے کیا کرتا تھا، تو اس لیے اس کا نام فیصل آباد پڑ گیا۔ اس نے مان لی۔
کیونکہ میں اس سے عمر میں تھوڑا سا بڑا تھا، اس نے مان لی. تو ہم یہاں یہ اس قسم کی بلا مقصد اور جن کے اندر کوئی بنیاد نہیں ہے، جس کی کوئی نیند نہیں ہے نیچے، وہ ہم اس قسم کی چھوڑتے رہتے ہیں. وہ ایک صاحب ایک بار ایک سیمینار ہو رہا تھا، ہم ملوٹ میں تھے. یہ جو اپنے کلر کہار اور چوہا سیدن شاہ کے بیچ سالٹ رینج کے اندر وہ پہاڑی کے اوپر ملوٹ کا مندر ہے اور قلعہ بھی تھا. اب تو 2 دروازے رہ گئے ہیں غریب کے، پتہ نہیں 2 بھی ہیں کہ نہیں، کیونکہ 2 دیکھے ہوئے بھی اب مجھے 40 سال ہو گئے ہیں. ایک میں نے البتہ دیکھا ہوا ہے. تو وہاں سیمینار تھا، تو ایک کوئی ریٹائرڈ اسکواڈرن لیڈر تھا، وہ میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. تو مجھے کہتا ہے کہ یہ جو ہے نا، یہ 3000 سال پرانا ہے یہ جو مندر ہے، یا 4000 سال اس نے مجھے بتایا. تو میں نے اسے پہلے کہا کہ سر یہ اس کی آرکیٹیکچر کو اگر آپ دیکھیں نا تو یہ 11ویں صدی کا لگتا ہے، یعنی 1000 کچھ میں بنا ہوگا. کہ نہیں تم لوگ پتہ نہیں آ جاتے ہو، میں ملوٹ کا رہنے والا ہوں، مجھے پتہ ہے یہ ہمارے باپ دادوں نے بنایا تھا آج سے 4000 سال پہلے، یا جو بھی وہ کہہ رہا تھا. وہ تھوڑی سی اس کے ساتھ بات کی، اس کے بعد میں چپ ہو گیا. اور پھر میں نا مجھے دماغ میں آیا فطور. میں نے کہا ویسے سر تھانوں وچلی گل دساں تو تہاڈی گل بھی غلط ہے. یہ 4000 سال پرانا نہیں ہے، دراصل 20000 سال پرانا ہے. یہ 20000 سال پہلے اتنے لوگوں نے بنایا سی. اس کے اوپر وہ بڑا خوش ہوا کہ ہاں یہ دیکھا اب تم صحیح بات پہ آئے ہو نا، میں اس میں غلط تھا، تم نے اب صحیح بات کی ہے. میرے ساتھ سائیڈ کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے ڈاکٹر سیف الرحمان ڈار صاحب، مرحوم، ہمارے بہت بڑے آرکیولوجسٹ تھے، بڑا کام کیا ہے. میرے سے ان کی بڑی دوستی تھی، بہت شفقت کرتے تھے میرے اوپر. تو ڈاکٹر صاحب مجھے کہنے لگے بعد میں سائیڈ پہ کر کے کہ اے لوکاں نوں تسی یہو جہیاں گلاں نہ دسیا کرو، لوکی بے وقوف نے اور سچ مانتے نے. اے جڑا ایڈیٹ جنوں تسی ڈاکٹر صاحب تو ویسے ایسے لفظ نہیں بولتے تھے، میں کہتا ہوں کہ یہ جس ایڈیٹ کو تم نے اب یہ بتائی ہے بات، یہ اب ساری دنیا کو بتائے گا کہ جی یہ 25000 سال پرانا ہے یہ مندر. تو اسی طرح ہم نے بہت ساری الیگزینڈر کے بارے میں بھی داستانیں بنائی ہوئی ہیں. اور ہم پنجابیوں کی ایک بڑی کوئی بیماری ہے کہ ہم الیگزینڈر کو واقعی اپنا مامے کا بیٹا سمجھتے ہیں. اتنا سکندر اعظم جس طرح ہم کرتے ہیں، وہ ایسے لگتا ہے کہ بلکہ ان کا باپ لگتا ہے پنجابیوں کا. پنجابی مسلمان جو ہیں یہاں پہ، شکر ہے آگے نہیں گیا تھا، بیاس سے ہو کے واپس آ گیا تھا تو کام ختم ہو گیا، ورنہ پتہ نہیں ادھر کے لوگوں نے کیا داستانیں بنانی تھیں پنجابیوں نے. تو اگلے سیٹرڈے سنڈے سے جو ہے نا وہ الیگزینڈر کے اوپر تھوڑی سی بات کریں گے، تاکہ وہ ویسے جو بھانڈ لوگ ہیں جو ٹیلی ویژن کے اوپر آتے ہیں ان کے پروگرام زیادہ دیکھنے والے ہیں. ہمارا یہ غریبڑا سا پروگرام ہے، یہ کم لوگ دیکھتے ہیں. بات وہی چلے گی جو میراثی کر رہا ہے، عقل کی بات نہیں چلے گی. کیونکہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہم لوگ جو ہیں، ہمارے اندر جو ایک جینیٹک خرابی ہے نا، وہ یہ ہے کہ ہمیں آپ عقل کی بات کہیں تو وہ ہم نے نہیں پکڑنی. اس کے لیے آپ کو ہمارا کھوپڑا پھاڑ کے اندر کسی طرح سے اس کو ڈالنا پڑے گا تو شاید ہم سمجھ لیں. آپ ایک کم عقلی کی، بے وقوفی، حماقت کی کوئی بات ہمیں بتائیں، وہ ہم فوراً جپھی ڈال لیں گے اور اس کو براڈ کاسٹ بھی کریں گے کہ لو جی ایسی. تو اگلے ہفتے سے ایک کوشش ہے کہ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات.